نظر کرام ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نیک جگیردار بھی رہتا تھا۔ اس نے زمین کا کچھ حصہ مولوی صاحب کو ہدیہ کیا۔ ویسے بھی آپ سارا دن فارغ ہوتے ہیں، آپ کھیتی باڑی کریں تاکہ آپ کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کی۔ جب فصل ہری بھری ہو گئی تو ہری بھری فصل کو دیکھ کر مولوی صاحب بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اس لیے دن کا وہ اکثر وقت کھیت میں ہی گزارتے تھے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آ گھیرا۔ گاؤں کے آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا آ کر روزانہ فصل میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا منع نہ ہوا۔ پھر مولوی صاحب نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی گدھا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتا دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو فصل اجاڑتا دیکھ کر کسان بولا، آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل خراب کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کب بیٹھا ہوں؟ اب تک ایک مرغی اور ایک بکری کا صدقہ کر چکا ہوں اور آج آدھا قرآن پاک بھی پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ گدھے کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ گدھا بھی کافر ہے، جس پر کوئی شے اثر نہیں کر رہی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے گدھے کو دے مارا۔ ڈنڈے کا لگنا تھا، گدھا فصل سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہاں، پاکستانی بھی عجیب ہجوم ہیں۔ ہم پر مسلط حکمران ہمارے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ ہم صرف دعاؤں، صدقات، خیرات سے ہی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے انفرادی طور پر کردار ادا نہیں کریں گے، یہ ابن الوقت مفاد پرست عناصر ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم اسلاف کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپناتے ہوئے کفایت شعری پر عمل کریں۔ تمام ججز، بیوروکریٹس، وزیروں، مشیروں کی گاڑیوں کی تعداد جو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، وہ ختم کر کے بیچ دی جائیں۔ تمام اشرافیہ اپنی ذاتی گاڑیوں اور پٹرول پر دفتروں میں آمد و رفت کریں۔ گھر کے گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے بلز اپنی تنخواہ میں سے ادا کریں، جس طرح ایک عام دیہڑی دار آدمی کرتا ہے۔ ایک مہینے میں اربوں روپے کی بچت کے ساتھ ساتھ ایک سال میں تمام اندرونی بیرونی قرضہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی اشرافیہ مقدس نہیں جس کا عام دیہڑی دار طبقہ بوجھ اٹھائے۔ اگر یہ بسیدہ نظام ختم ہو جاتا ہے تو افسر شاہی، اقربا پروری اور ان کی عیاشیوں سمیت کئی قباستوں سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک مہینے میں تمام بنیادی اشیاء کی قیمتیں 50 سال کی پرانی حالت میں ہی آ جائیں گی۔ اگر ہمارے حکمران ہمارا درد محسوس کرتے ہیں تو رب کریم پر توکل کر کے ابتدا کریں تاکہ وطن عزیز کی درست سمت کا تعین ہو سکے۔ کیا خوب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔